ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں عاشق رسول چینل اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ وطن کے مرغٹوں پر جلانے کے لیے قطاریں لگی، کیا یہ عبرت نہیں؟ عیسائیوں کے مذہبی قبرستانوں کے اندر جنازے کے جنازے دیکھے گئے، اور پھر کیا عبرت کی بات تھی؟ باپ کے جنازے میں بیٹا نہیں جا سکا، بیٹے کے جنازے میں باپ کی شرکت نہیں ہوئی۔ جن لوگوں کو پیچھے لوگ دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، ان کو دیکھ کے لگتا تھا مرے گا تو پبلک سمائے گی نہیں، ان کے جنازے میں 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے شرکت نہیں کی۔ جو لوگوں کے جذبات بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے، میں ان کے نام لے سکتا ہوں۔ ممبئی کے ایک صاحب فلمی دنیا میں بڑا نام رکھتے تھے، کووڈ میں مرے کتنے لوگ ان کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جوان جنازے میں ہزاروں جائیں، لاکھوں جائیں، کروڑوں جائیں، یاد رکھنا جنازے میں کسی کے کتنے بھی جائیں، قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا، قبر میں تو صرف تمہارا عمل جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا اندر تک، اندر تو صرف تمہارا عمل جاتا ہے۔ اگر جنازے میں لاکھوں بھی ہو اور اللہ راضی نہیں ہے تو پھر جہنم ٹھکانا ہے، لیکن اگر جنازہ کوئی نہ پڑھے بلکہ لاش پڑی رہ جائے اور اللہ راضی ہے تو وہ اسے جنت کی جوانوں کا سردار امام حسین کی جنت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الورا سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسول۔ امام حسین کے جنازے میں کون تھا لیکن اللہ ان سے راضی؟ تو دیکھو آج بھی حسین کے ڈنکے بجے۔ تو اگر کسی ہیرو کے یا کسی نچنیا کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھو، یا کسی سیاسی لیڈر کے جنازے میں لاکھوں لوگ دیکھو، تو متاثر نہ ہونا، اس لیے کہ یہاں بات تعداد کی نہیں ہے، یہاں بات اللہ کی رضا کی ہے۔ ہاں، اللہ والے کے جنازے میں اگر لاکھوں لوگ آ جائیں تو پھر بات یہ ہے کہ اس کے جنازے کی برکت سے لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ الگ عنوان ہے، لیکن یاد رکھنا، تو میں عرض کر رہا تھا جنازے میں کتنے آ جائیں، یہ صاحب آ گئے، وہ آ گئے، وہ عمل جائے گا قبر۔ آپ کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگ نہیں جائیں گے، عمل جائے گا۔ اگر اللہ راضی ہے، آپ بتائیں اللہ کو کتنا راضی کیا، خدا کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے۔ ہم روزانہ عہد کرتے ہیں کہ اب نماز پڑھیں گے، اب نماز پڑھیں، کل سے پڑھیں، کل سے پڑھیں۔ یاد رکھنا، کل کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آتا۔ میری قوم کے جوان اپنی بات کو ایک کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، ہم زندگی بدلیں گے، زندگی چینج کریں گے، تبدیلی لائیں، نہیں کریں گے وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نہیں کریں گے وہ کام جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اس سے ہماری صحت میں فائدہ ہوگا، صحت سدھرے گی، عمر طویل ہوگی، طاقت ملے گی، چہرہ رونق والا ہوگا، چہرے پر حسن آئے گا، جلال آئے گا۔ کاسمیٹک آئٹم چہرے پہ ملنے سے چند منٹ تک کے لیے چہرہ خوبصورت لگتا ہے، ہمیشہ نہیں، لیکن نیکی کرنے سے زندگی میں بھی چہرے چمکتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی جنازے میں چہرے چمکتے ہیں، اور جب قیامت کے دن اٹھو گے تو بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے آج سے عہد کرو، 2 باتیں، گناہ چھوڑ دیں گے اور نماز کی پابندی کریں۔ سب سے پہلے اگر دیندار کسی کو بننا ہے تو اس کو نماز کی طرف آنا چاہیے، نماز چھوڑ کر ہم دیندار نہیں بن سکتے۔ آج ہمیں نماز کی فرصت نہیں، یاد رکھنا نماز مومنوں کی معراج۔ نماز صحابہ کہتے تھے کہ مسلمان اور کافر میں ہم فرق کرتے تھے نماز کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اب آپ بتاؤ
ہم جو ہے وہ کیا کیا بن گئے، ادیب بنے، خطیب بنے، یہ بنے، وہ بنے، برکاتی، اشرفی، رضوی، حشمتی، ہم سب بنے، سنی بن گئے، اپنے آپ کو جنتی بھی کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب بنے میرے بھائی، کیا رسول اللہ جیسا مسلمان بنانے آئے تھے ہم ویسے مسلمان بھی بنے؟ آپ بتائیے۔ میری آج کی گفتگو اپنے عاشقان رسول بھائیوں سے ہے، بتاؤ سب بنے، مسلمان بھی بنے جیسا مسلمان حضور بنانے آئے تھے؟ مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن بتاؤ ہم مسلمان سب کچھ ہے۔ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی بنے؟ بتاؤ۔ صحابہ کہتے کہ ہم فرق کرتے تھے نماز کی وجہ سے، جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے۔ سب کے فتووں کا خیال ہے، کبھی صحابہ کے فتووں کا بھی خیال کیا کہ ہم پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے، صحابہ ہمارے بارے میں کیا رائے تھا؟ میرے بھائی آپ بتائیں کہ آپ نماز چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ رسمی اور اسمی مسلمان مت بنو، حقیقی مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو۔ مسلمان کون؟ زندگی میں نماز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نماز چھوڑنے والے کافر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہتا۔ حنفی ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا خیال ہے، میں ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے، خوف ہے کہ جب اس کی موت قریب آئے گی تو مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ مرتے وقت کیا پیاس کرتی ہے، اور لوگ رشتے دار قطرہ قطرہ ڈال کر کے ہماری پیاس کو اور بڑھا رہے ہو، کیونکہ جب پیاس شدت کی لگے اور کوئی قطرہ منہ میں ڈال کر کے روک لے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح میرے بھائی، مرنا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، میں کہتا ہوں کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں بہانے کرتے ہو، کیوں اس طریقے کی بات کرتے ہو؟ اگر وقت نہیں ملتا تو پھر ہم ٹی وی 3 گھنٹے فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہیں، 1 گھنٹے کی سیریل کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ جب وقت نہیں ملتا تو دوستوں کے ساتھ 4 5 گھنٹے کیسے گھوم لیتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ دوست جو قبر کے اندر نہیں آئے گا اس کے لیے وقت ہے، وہ فلمیں جو جہنم میں لے جائے گی اس کے لیے وقت ہے، وہ بال بچے جو قبر کے اندر نہیں آئیں گے ان کے لیے وقت ہے۔ اللہ کے لیے وقت نہیں مسلمانوں، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں۔ اللہ کے لیے کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں خوبصورت شکل بنائی، وہ ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل، کبھی اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر اترانے والوں کبھی سوچا یہ خوبصورت شکل اللہ نہ دیتا اور یہ بدصورت شکل بنا دیتا، بلکہ اللہ اکبر، چہرہ انسانوں کی طرح ہونے کی بجائے اگر چوہے اور بندر کی طرح چہرہ ہوتا تو بتاؤ ہمارا کیا بنتا؟ اللہ سے کوئی کہنے جاتا باز اللہ کہ تو نے میری شکل ایسے کیوں بنائی؟ کتنی خوبصورت شکل اللہ نے دی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اس کے بعد ماں کے پیٹ میں نہ جہاں روشنی جا سکتی تھی، نہ جہاں ہوا جا سکتی تھی، نہ وہاں کسی چیز کا گزر تھا، نہ ماں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ باپ کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ بہن بھائیوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ بتاؤ وہاں ہم کو روزی کس نے دی؟ کس نے کھلایا پلایا؟ ہماری جان کی حفاظت کس نے کی؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں، وحدہ لا شریک میرا اللہ۔ اس کے لیے وقت نہیں۔ پھر سوچو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں جس نے ہمارے لیے دودھ جیسی غذا پیدا کی اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے وقت نہیں۔
اور ایک بات بتاؤں، چلے ماں کے سینے میں دودھ تو پیدا کیا، لیکن اس سے پہلے ماں کے دل میں ہماری محبت اور ممتا پیدا کی۔ اگر اللہ پیار پیدا نہ کرتا تو ایسی ظالم مائیں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، ایسی ظالم مائیں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ کچرے کی کنڈی پہ پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے، ایسی مائیں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ کسی کو لگا کر قبرستان میں زندہ پھینکوا کر کے بھاگ جاتی ہے۔ سوچو اگر ماں کے دل میں اللہ محبت پیدا نہ کرتا اور ہماری ماں بھی ہمیں پھینک کر کے بھاگ جاتی تو کیا ہم عزت کے ساتھ آج سماج میں اس طرح جیتے؟ ایسے سماج میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کی تمنا رکھتے، کئی شان کے ساتھ جیتے؟ لوگ تو کہتے ہیں ارے چل بہت بڑی باتیں نہ کر، تیری ماں کا ٹھکانہ نہ تیرے باپ کا ٹھکانہ۔ سوچو اللہ نے ماں کے سینے میں محبت پیدا کی تو ماں چھوڑ کر بھاگی نہیں، بلکہ گود میں لے کے سمیٹ کر اپنی جان سے زیادہ حفاظت کے ساتھ ہمیں سینے سے لگا لگا رکھا۔ وہ جس نے محبت پیدا کی وہ کون تھا؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر دودھ پیے تو دودھ پینے کی کا شعور دیا، طاقت دی، قوت دی، پھر ہضم کرنے کی طاقت اور قوت دی۔ جب چلنے لگے تو ماں کے دل میں بات ڈالی، انگلی پکڑ کر کے اس کو چلاؤ، باپ کے دل میں بات ڈالی، ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاؤ۔ وہ کون ہے جو دلوں میں بات ڈالتا رہا؟ وہ اللہ ہے۔ اب بتاؤ نا، جوان ہو گئے، طاقت کس نے دی؟ اللہ۔ قوت کس نے دی؟ اللہ۔ غذا کس نے دی؟ اللہ۔ ذہن میں یادداشت کس نے دی؟ اللہ۔ پڑھنے لکھنے کا شعور کس نے دیا؟ اللہ۔ اچھی نوکری کس نے دی؟ اللہ۔ دولت سے کس نے نوازا؟ اللہ۔ اچھا لباس کس نے دیا؟ اللہ۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے لیے وقت نہیں۔ سوچو تو صحیح، چوروں کے لیے وقت، لٹیروں کے لیے وقت، دھوکے بازوں کے لیے وقت، مکاروں کے لیے وقت، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اب بتاؤ، جو قوم ایسے اللہ کے ساتھ بے وفائی کرے، ایسے رب کے ساتھ غداری کرے کہ سب کے لیے وقت، رب کے لیے وقت نہیں، تو پھر وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ وہ قوم وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ یہ بہانے چھوڑ دو، دنیا میں بہانے کرنا آسان، اللہ کی عدالت میں کسی کا بہانہ نہیں چلے گا۔ جانتے ہیں میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ بے نمازی کو مرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مر کے قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے بے نمازی کو، تو اس کی پوری قبر کو آگ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کا کفن بھی آگ ہو جاتا ہے، اس کی قبر بھی آگ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ کا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ جو انسان سگریٹ کا چٹکا، جو انسان کوئلے کا چٹکا، جو انسان اگر بتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جب بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کی پوری قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا، کفن بھی آگ کا ہوگا، قبر بھی آگ کی ہوگی، اس وقت کیا بنے گا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ ہے کوئی فریاد سننے والا؟ میری ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، اے میری بہنوں، کتنی کمزور ہو تم، صنف نازک کہلاتی ہو، تمہیں سب کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ میری بہنیں کتنی سادگی سے کہتی ہیں، مولانا ہمارے بچے بھی تو ہے نا، ہم بچوں کو پالتی ہیں، کھانا کھلاتی ہے، کپڑے دھلتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہن، بچے تیرے بھی ہیں لیکن بچے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی تھے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر میں پانچ بچوں کی ماں بن گئی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں پانچ بچوں کی ماں بن گئی تھی، لیکن مجال ہے کہ نماز چھوٹ جائے۔ ارے نماز فرض تو اپنی جگہ ہے، جب فرض ادا کر لیتی تو رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے تو نماز شروع کرتی عشاء کے بعد ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، اور جب صبح ہوتی تو جلدی سے نماز مکمل کر کے بڑی حسرت سے کہتی، مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی، رات اتنی طویل دے دے تاکہ میں دل کھول کے سجدہ کر لوں۔ آپ بتائیں تو صحیح، آپ بتائیں تو صحیح۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول۔ دنیا میں بہانے چلے گے، بہانے، اور آٹا وغیرہ نہیں آتا تھا، آٹا
بھی اپنے ہاتھ سے بناتی تھی. سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ اتنی محنت کرتی تھی کہ چٹکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, پیٹھ پر مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے